تو سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا۔ آج یلغار ہے، آج ایمان اور عقیدے کو خریدا جا رہا ہے، آج ہر جگہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، آج ہر جگہ کفر اور شرک کا ماحول گرم ہے، آج ہر جگہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگا ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں میں عقیدے کی بگاڑ زیادہ پیدا ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے عام شہروں میں کہا جاتا ہے کہ خواتین مزاروں پر حاضری دیتی ہیں، خواتین درگاہوں پر حاضری دیتی ہیں، لیکن ہمارا یہ شہر جس کو شہر گلستہ کہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین درگاہوں میں مزاروں پہ حاضری کے علاوہ یہاں گرجا گھروں میں بھی حاضری دے رہی ہیں، مندروں میں بھی حاضر ہو رہے ہیں۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم عورتوں کو برقع پہن کر کے مندروں میں حاضر دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، مسلم عورتوں کو برقع پہن کر کے میں نے گرجا گھروں میں جا کر کے کینڈل جلاتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا۔ تو ایمان اور عقیدے کی حفاظت یہ سب سے اصل چیز۔ خواتین کو اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان مردوں سے زیادہ عورتوں پر اپنا حربہ استعمال کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النساء حبال الشیاطین، عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا شکارگاہ ہیں۔ عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شیطان عورتوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان کے مردوں اور ان کے بچوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو سب سے زیادہ ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عظیم خاتون حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آسیہ یہ فرعون کی زوجیت میں تھی، وہ فرعون جس نے پورے مصر کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جس کی حکومت، جس کی طاقت اور جس کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا اور چھوٹے چھوٹے رب ہوں گے تمہارے، لیکن میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم العالی۔ اس قدر اس نے مصر کے لوگوں پر ظلم کیا تھا، بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا تھا۔ لیکن جب انسان کے دل میں ایمان کی محبت اور توحید کی طاقت آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، لوگوں کو اپنا غلام بنایا، لیکن اپنی بیوی پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجیت میں تھی، ظلم کیا گیا، مارا گیا، ستایا گیا۔ وہ فرعون جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، جو فرعون کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس کے جسم میں وہ میخ ٹھونک دیا کرتا تھا، ظلم کی انتہا۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی زوجیت میں ہونے کے باوجود بھی فرعون کے ظلم و استبداد کے سامنے اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی اور کہا کہ اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے سامنے جنت میں تو میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی سورہ تحریم کے اندر، اللہ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میں چاہتی ہوں تیرے سامنے جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ مرنے سے پہلے جنت میں اس نے اپنا مقام دیکھ لیا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں، اس کی حفاظت کریں، ظلم کو برداشت کر لیں لیکن ایمان کا سودا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عظیم خاتون، انتہائی نقاہت، انتہائی کمزوری ہے، حضرت زنیرہ، بعض لوگوں نے ان کو زنیرہ کہا ہے، لیکن مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے زنیرہ بروزن صدیقہ۔ یہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انتہائی کمزور ہیں، بوڑھی ہیں، نقاہت، چمڑے اور
ہڈی کے درمیان گودا نہیں ہے، اتنی کمزور ہیں۔ ابو جہل نے ظلم کیا، کہا ذنیرہ میں چاہتا ہوں کہ تم نبی کی نبوت کا انکار کر دو۔ جسمانی طور پر کمزور ہیں لیکن ایمانی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر سکتی ہوں لیکن نبی کی نبوت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتی۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوہے کی 2 سلاخوں کو گرم کیا گیا۔ لوہا جب بالکل سرخ ہو گیا، ابو جہل نے حضرت ذنیرہ کے دونوں آنکھوں میں وہ سلاخیں ڈال دیں، آنکھیں بہہ پڑیں۔ واقعہ سننا بڑا آسان ہے، معمولی چنگاری ہمارے جسم کے کسی حصے پر پڑتی ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں۔ گرم سلاخوں کو آنکھوں کے اندر چبھو دینا کتنا مشکل کام تھا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ دونوں آنکھیں بہہ گئیں، ذنیرہ بصارت سے محروم ہو گئیں۔ اس کے بعد ابو جہل نے چیلنج کیا، کہا اے ذنیرہ میں نے تیری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے، اور اگر محمد پر تیرا ایمان ہے تو محمد کے رب سے کہہ دے کہ تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہا اے اللہ جو نگاہیں جو آنکھیں تیرے راستے میں بہہ گئی ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ تیری عظمت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ صبح کو اٹھتی ہیں، آنکھیں روشن ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جہاں مردوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے وہیں عورتوں نے بھی اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر سب سے پہلا خون بہانے والی وہ بھی ایک خاتون ہیں، حضرت سمیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خانوادے کو دیکھتے تھے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو رسیوں میں باندھا جا رہا ہے، نئے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کی اولاد صبر کرو، تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت ہے، تم جنت میں جانے والے ہو۔ مائی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں 2 اونٹ باندھ دیے گئے۔ ابو جہل نے کہا تم اپنا انجام دیکھ لو، مائی سمیہ نے کہا میں اپنا انجام دیکھ رہی ہوں، تو اپنا انجام دیکھ۔ 2 اونٹوں کو 2 مخالف سمتوں میں ہاتھ دیا گیا، مائی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے۔ مسلم خواتین کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید پر استقامت اختیار کرتی ہیں، شرک کی آلائشوں سے دور رہتی ہیں، قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والی، کتاب و سنت کے علمبردار سمجھنے والے۔ آج دیکھیے تو ان کے بچوں کے پیروں میں کالے دھاگے، ان کے گلوں میں کالے دھاگے، ان کے ہاتھوں میں کالے دھاگے، ان کے گھروں میں فٹکیری، مختلف قسم کے شرک نے ہمارے گھروں میں اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ لوگ دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے مختلف قسم کے تغرے لگا رہے ہیں۔ خواتین اس سلسلے میں اصلاح کریں، اس لیے کہ خواتین کا بہت اہم رول ہوتا ہے، تو اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا یہ مسلم خواتین کا سب سے اہم صفت ہے۔